ہم جو والدین ہیں، ہم میں سے ہر وہ میرا دوست بھائی جو والد ہے یا میری بہن جو والدہ ہے، یہ اس کے لیے بڑا اہم موضوع ہے. یعنی اس پہ کاش کے بات چیت ہو. اور ہمیں کتنا کچھ سکھایا جاتا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے اچھا بیٹا بننا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کس طرح تم نے اچھا سٹیزن بننا ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح تم اچھے پروفیشنل بن سکتے ہو، تم کس طرح اچھے ایکسپرٹ بن سکتے ہو. بے شمار چیزیں تو ہمیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن ایک اچھا والد بننا یا ہیلدی قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے والے پیرنٹس بننا، یہ کتنا ضروری ہے. آپ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بڑے مسئلے لوگوں کے رویوں کے، ایٹیچیوڈ کے اور ان کے بیہیویئرز کے، جو آپ جن کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، وہ رویے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سیکھے ہوتے ہیں. اور ان کی گرومنگ غلط ہوئی ہوتی ہے تو وہ رویے ان میں ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی کو شک کرنے کی عادت ہے اور وہ یعنی پراپر کوئی سیکیٹری کا بیمار نہیں ہے، اس کے کوئی نیورو سسٹم میں پرابلم نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں اس کی جو اپ برنگنگ ہے، اس کی جو گرومنگ ہے، وہ ایسی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. کسی میں حد درجے کی جیلسی پائی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ جیلسی آئی ہے. کسی میں سیلف پٹی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی بیماری کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو شیلف کر کے ہمدردی لیتے ہیں. یعنی کئی ایسے مسئلے رویے کے، ایٹیچیوڈ کے، سوچ کے، انداز کے، بیہیو کرنے کے، اگر آپ اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں ریکال کریں، یاد کریں، تو آپ کو ایسے ہزاروں لوگ یاد آئیں گے. اور اس وقت بھی کتنے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہم لائک نہیں کرتے ہیں، تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں، یا بقول میرے ہی تعلق ہم مدم کر دیتے ہیں. لیکن اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں پتہ لگے گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ کچھ مسئلے اس تربیت کی وجہ سے رہ گئے ہیں. اور وہ مسئلے جو ان میں رہ گئے ہیں وہ کتنے ہارمفل ہیں، نہ ان کے والدین کو اندازہ اور نہ ان کو اندازہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے آج کوشش کی کہ ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے ان چیزوں کو جو والدین کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو غیر دانستہ طور پہ، میں دانستہ طور پہ اس لیے نہیں کہتا کہ والدین کا ہم ادب کرتے ہیں، اور ہم خود بھی والدین اپنے بچوں کے، لیکن غیر دانستہ طور پہ نہ چاہتے ہوئے ہم سے ہوتی ہیں کچھ غلطیاں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے بچوں کی شخصیت برے طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے، وہ وکٹم بن جاتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی باڈی پہ کوئی نشان ہے تو ممکن ہے کریم کے ذریعے، کسی آپریشن کے ذریعے وہ ٹھیک کیا جا سکے. لیکن اگر کسی کی روح پہ نشان ہے، یا پھر کہہ لیجئے اس کی یادداشت پہ کوئی ایسا نشان ہے اور ایسی خراش ہے جو مٹ نہیں سکی، ساری زندگی وہ بلیڈ کرے گا. یعنی جسم کٹے تو بلیڈ کرتا ہے، تھوڑی دیر وہ ٹانکے لگتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی شخصیت ڈیمیج ہے، کوئی ایموشنلی ڈیمیج ہے، یا پھر اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہے، تو سر وہ آپ کو ایک مثال تو بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ صرف پیش کر رہا ہوں. کل کی بات ہے، آپ میں سے جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو لاہور میں آج کل بھی ایشو ہے، کوڑا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. تو اس دوران یہ مسئلہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جو کمپنیز تھیں انہوں نے ٹرکش کمپنیز ہائر کی ہوئی تھی، اور لاہور سارا چمکا ہوا نظر آتا تھا، کہیں کوڑا نظر نہیں آتا تھا، اور جو دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ آ کے بڑے حیران ہوتے تھے. اچھا، اس سے پچھلے ادوار میں کبھی آپ یاد کیجئے کہ جو لاہور میونسپل کارپوریشن تھی، ویسٹ مینجمنٹ کو دیکھتے تھے، ان کے ٹرک پہ کوڑا جاتا تھا، وہ جو ٹرک پہ کوڑا جاتا تھا وہ کورڈ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی گاڑی، موٹر سائیکل اس ٹرک کے پیچھے ہے، یہ کل کی باتیں ہیں، مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میری گاڑی ایک ٹرک کے پیچھے ہے، اور اس ٹرک سے کوڑا اڑ اڑ کے دوبارہ گر رہا ہے، اور اس ٹرک سے سارا جو گند ہے وہ آپ کی گاڑی پہ اور آپ کے کپڑوں پہ گر رہا ہے، کیونکہ وہ کورڈ نہیں ہے. جس طرح سے وہ کورڈ نہیں ہے اور وہ کوڑا گند جگہ جگہ بکھر رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہماری ذات کی کمیاں، کمزوریاں کورڈ نہ ہوں یا مینج نہ کی ہوں، تو ہم چلتے چلے جاتے ہیں اور اس ہماری ذات کا وہ حصہ جو کمزور ہے، جو بدبودار ہے، جو اچھا نہیں ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے. اور ایسا بڑا کامن ہے. ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنی اچھائی سے،
لیکن اگر ہماری ذات کا, ہماری شخصیت کا وہ حصہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ مینج نہیں ہوا تو بڑے برے طریقے سے ہمارے امیج پہ اور ہمارے ریلیشنز پہ اور ہماری پروڈکٹیوٹی اور ہماری لائف پہ اثر پڑتا ہے. جب یہ ڈھونڈا گیا تو انہیں پتہ لگا کہ کیونکہ والدین خود بھی سیکھے ہوئے نہیں ہوتے. یہ بات ہم سب کو پہلا پوائنٹ یہ سمجھ جانا چاہیے. آج کا پہلا پوائنٹ یہ کہ والدین کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہے, لیکن سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ گھرانہ جہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے, اس کی کوئی ٹریننگ والدین کو نہیں ملی ہوتی. اور کاش کہ ایسا ہو کہ ہم پیرنٹنگ کے مضمون کو بھی کہیں نصاب میں پڑھا دیں, گریجویشن ماسٹرز میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا سبجیکٹ ایڈ کریں کہ ایک اچھا والد کیا ہوتا ہے, ایک اچھی والدہ کیا ہوتی ہے. کیونکہ ایک ایسا رول ہے جو آپ نے نبھانا ہی نبھانا ہے. جس طرح پروفیشنل ہونے کی آپ کتنی ڈگریوں کے بعد تیاری ہوتی ہے, آپ کی پی ایچ ڈی, ایم فل یا ماسٹرز مکمل ہو گیا اور اب آپ جاب کر رہے ہیں, کتنے سال کی تیاری آپ کی پروفیشنل ہونے کی تھی. لیکن جب آپ والد بنتے ہیں 25, 26, 27, 28 سال یا 30 سال کی عمر میں, تو اگلے کئی سال تک آپ والد ہیں. بلکہ جن کی آپ والد ہیں, اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے, پھر بھی آپ ان کے والد تھے, یعنی وہ آپ کو کبھی بھلا نہیں سکتے. آپ کا ایسا امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ رول اگر اللہ نہ کرے آپ نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا, اور وہ غلطیاں جس کی میں نشاندہی آج کرنے لگا ہوں آپ نے کی ہیں, تو سر پھر آپ نے بڑا ظلم کر دیا. آپ نے بچوں کی شخصیت ڈیمیج کر کے آپ نے بڑا ظلم کر دیا. آپ پتہ نہیں دنیا کو کتنا چینج کر سکتے ہیں, کتنا فالوور آپ لے سکتے ہیں, کتنا لائک سبسکرائب لے سکتے ہیں ایک طرف, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے اپنے بچے اگر ڈیمیج ہیں, اور آپ کے اپنے بچے اگر ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور آپ کے اپنے بچوں کی شخصیت اچھی نہیں بنی, وہ نہیں سمجھ سکے, تو سر پھر وہ سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اب آتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے, یعنی یہ غلطیاں جس کی میں نشاندہی کرنے لگا ہوں یہ کیسے ہوتی ہیں. پہلی بات جو میں نے کوٹ کی کہ والدین کی ٹریننگ نہیں ہے. والدین کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے پہلا اس میں سٹیپ یہ ہوتا ہے, یعنی بچہ سب سے زیادہ سیکیور ٹرسٹ وردی ریلیشن محسوس کرتا ہے والدین کا, اور یہ ہوتا بھی ہے. بچے کے لیے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی اور کہہ لیجئے ایک انکنڈیشنل لو والا ریلیشن جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے, یعنی اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ محبت جو ماں کی بچے سے ہے, جو باپ کی بچے سے ہے, جو بیٹا ماں سے کرتا ہے یا ماں بیٹے سے کرتی ہے, اللہ نے ایسی زبردست یہ محبت ڈالی ہے, اور اتنی یہ طاقتور محبت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اب یہ محبت جس سے امید ہی یہ کی جا سکتی ہے, کیا جی, لو اینڈ کیئر, دو چیزوں کی پکی امید ہے. جیسے پانی کے کنویں سے پوری امید ہے پانی ہی ملے گا, دودھ والی دکان سے دودھ ہی ملے گا, کپڑے والی دکان سے کپڑا ہی ملے گا. ماں باپ کا مطلب جو ہے وہ ہے سراپا محبت, وہ ہے سراپا کیئر, احساس, درد کو محسوس کرنے والی ذات. اب یہ جو کہ سراپا محبت اور کیئر ہونا چاہیے اور ہوتی بھی ہے محبت, لاشعوری طور پہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں سے بڑے سخت اوفینسو ورڈز بول جاتے ہیں. اب وہ اوفینسو ورڈز جو بولتے ہیں وہ طنزاً بولتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا جو کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا اس کا ایک آنکھ کا مسئلہ تھا, ایک آنکھ تھوڑی سی ڈیمیج تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دن ہم سب کھیل رہے تھے, اس کا والد باہر نکلا اور والد نے اس کو آواز لگائی. اس کا نام تو جو بھی ہوگا میں نے یہاں کوٹ نہیں کرتا, لیکن اس کے والد نے اس کو آواز لگائی, اوے کانے. تو اس کو مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے کہ اس بچے نے بڑے ہی سب دوستوں کے سامنے جب اس کو کانا کہا گیا تو ایک تو سب دوستوں نے اس کو کانا کہنا شروع کر دیا, ایک آنکھ سے وہ ڈیمیج تھا. لیکن اس بچے کا اگلے دنوں میں سب کے ساتھ بیہیویئر بھی بدلنا شروع ہوا. کیوں؟ وہ سب کی نظروں میں جو معتبر تھا وہ معتبر نہیں رہا, اس کی اسٹیم لو جانا شروع ہوگی. یعنی بچے کی پرسنالٹی میں اگر کوئی ایسی کمی ہے, وہ بھدا ہے, پتلا ہے, سکنی ہے, ٹال ہے, چھوٹا ہے, یا اس کا سر بڑا ہے, یہ اس کا مذاق اڑانا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم یہ مذاق اوفینسو قسم کے ورڈز بول جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور یہ
کرتے کیا ہیں. جب بھی آپ اس طرح کا اوفینس, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ باہر کے ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پیرنٹس کی کمپلین ہو سکتی ہے جس کا ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں, انہوں نے سائیکالوجی کی ساری ریسرچ کر کے دیکھا کہ اگر بچوں سے اوفینسو قسم کے سخت ورڈز استعمال کیے جائیں اور ان کی باڈی, ان کی شخصیت کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے یا ان کو طنز کے ساتھ پکارا جائے, تو ایک انتہائی خطرناک چیز ان میں پیدا ہوتی ہے, وہ ہے سیلف ہیٹ. وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا سیکھتے ہیں. اچھا, جو قدرتی چیز ہے وہ سیلف لو ہے. اچھا, پھر ایک اور ایکسٹریم ہے, یہ ذرا دھیان سے سارے سائیکل کو سمجھنا ہے. میں نارمل پہ رکھ رہا ہوں, سیلف لو ہونا چاہیے. سیلف لو کا مطلب ہے اپنی کیئر, اپنا احساس, اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, اپنی ذات سے محبت, اپنے کاموں سے محبت, اپنے رشتوں سے محبت. اپنی ذات سے محبت سے اپنوں سے جڑی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ایک ایکسٹریم ہے اس کی, وہ ہے سیلفشنس. سیلفشنس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دیتا ہے. اچھا, ایک ہے سیلف ہیٹ, خود سے نفرت. یہ انتہائی خطرناک ہے, یہ سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کی ایکسٹریم جو ہے, پیک جو ہے, وہ سوسائڈ ہے. اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو ہارم دینے لگ پڑتا ہے. اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ بچے کو اگر کوئی ہارم دے رہا ہو تو وہ اس ہارم کو قبول کر لیتا ہے, بجائے کہ وہ اسرٹیو ہو کے کہ یار یہ میرے ساتھ نہ کرو, وہ اس کو قبول کرنے لگ پڑتا ہے, وہ اپنی تضییق کو قبول کرنے لگ پڑتا ہے. تو پتہ لگا کہ بچوں میں, جن بچوں میں خود سے نفرت کرنے کا رجحان ہوتا ہے, ان کے والدین نے ان کو اوفینسو ورڈز بولے ہوتے ہیں, سخت الفاظ ان کی شخصیت کے بارے میں, کہ اس کی تو شکل ہی بڑی عجیب ہے, یہ تو ہے ہی بڑا اگلی, یہ تو بدمانس لگتا ہے. یہ اس طرح کے ورڈز کہیں نہ کہیں بولے جائے, یہ تو جی ریچھ کا بچہ ہے, یہ تو بندے کا بچہ ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے عجیب قسم کے طنز. اور جب بھی آپ ایک بات بار بار کہیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ بار بار کہہ کے کسی کو انشور کروا دیا کہ وہ ایسا ہے. یہ بات یاد رکھیے, جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھنے سے کہ وہ بڑا ہی رحمان رحیم ہے, یہ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. وہ تو ہے رحمان رحیم لیکن دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. اس طرح جب آپ کسی کو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ تم بڑے اگلی ہو اور تم بڑے ہی فضول انسان ہو, تمہاری شخصیت بڑی عجیب ہوگی, تمہاری شکل بڑی عجیب ہوگی, تمہارا قد کیسا ہے, تمہارا رنگ کیسا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ بھی اس بات پہ پھر یقین کرنے لگ پڑتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے اور یہی سچ ہے. تو نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہمیں سکھانا چاہیے, ہمیں اصل میں سکھانا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ سے محبت کر کے خود کو بہتر کیسے بنانا ہے, یا وہ جیسا بھی ہے. نارمل اس کا کیا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے, اس کا قد لمبا ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, اس کی شخصیت اچھی نہیں ہے, اس سکنی ہے, وہ موٹا ہے, کچھ بھی ہے, وہ جو بھی ہے اس کو مینج کر کے کیسے چلے, اس کی کیئر کر کے کیسے چلے. اگر قد نہیں اس کا بڑا تو اس قد کے ساتھ یہ اب کیسے جینا ہے, یہ سکھانا چاہیے ہمیں. یہ نارمل ہے. لیکن جب آپ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ انتہائی برا ہے اور آپ اس میں نفرت پیدا کرتے ہیں, تو اس نفرت کی وجہ سے اس کے اندر کہیں نہ کہیں خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو خدارا پہلی غلطی والدین کو نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں کو سخت جملے ان کی ذات اور شخصیت کے بارے میں نہیں بولنے چاہیے. دوسری غلطی جو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بعض اوقات ہم ٹاکسک قسم کے کوشچن کرتے ہیں. یہ تم کیوں کر رہے ہو, تم ایسے کیوں چلتے ہو, تمہیں ایسا کرنے کی عادت کیوں پڑ گئی. ہم مختلف طرح کے کوشچن کر کے ان کو آنسریبل کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ رتبے میں ماں باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جواب دہی کر سکتے ہیں, تو کسی کام کی چیز کی جواب دہی کریں. لیکن اگر وہ ہر چیز پر سوال اٹھا دیتے ہیں, اس کی ہر چیز پہ کہ تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم یہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو, تم ہر وقت تمہارا ساری کیوں جھکا ہوتا ہے, یا یہ تم ہر دفعہ گھر میں داخل ہو کے ایسے ہی کیوں کرتے ہو, سوال پیدا کرنا. یاد رکھیے اس سے انہوں نے ڈھونڈا کہ جب بھی والدین زیادہ سوال پیدا کرتے ہیں تو بچے میں شک پیدا ہوتا ہے, اس میں شک پیدا ہوتا ہے, اس کا یہ اعتماد کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. کسی کو پرفارم کرنے دیں تو وہ پالش ہوتا ہے, لیکن اگر بار بار اسے روکا جائے اور پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہو, ایسے نہیں ہوتا, یوں کر کے نہیں یوں کر کے ہوتا ہے, تو سر وہ کبھی بھی جو ایک
सेल्फ कॉन्फिडेंस है। पहली चीज थी सेल्फ लव, सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पैदा नहीं होगा। और जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, वो जिंदगी में कुछ भी करेगा, उसका एतमाद नहीं होगा उस काम पे, उस चीज पे, अपनी जात पे, अपनी अचीवमेंट पे, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो लाशऊरी तौर पे बहुत ज्यादा कटहरे में खड़ा करना, बहुत ज्यादा आंसरेबल करना, बहुत ज्यादा सवाल पूछना, बहुत ज्यादा शक पैदा करना, उसका नुकसान क्या होता है कि वो शक उसके सेल्फ डाउट में बदल जाता है। और जब भी सेल्फ डाउट होता है तो सेल्फ डाउट, जैसे मैंने कहा कि अपनी ज़ात से अगर मोहब्बत है आपको, तो अपने से जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत होगी, अपने रिश्तों से भी मोहब्बत होगी, अपने काम से भी, अपने प्रोफेशन से भी मोहब्बत होगी। इसी तरह अगर आप में खुद पे एतमाद नहीं है, तो फिर आपका जो अपनी ज़ात पे एतमाद नहीं है, वो एतमाद का ना होना रिश्तों पे भी अदम एतमादी बन जाएगा। यानी जिसका अपनी ज़ात पे एतमाद नहीं है, वो बार बार कहेगा कि मेरा तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं है, मुझे तुम छोड़ तो नहीं दोगे। उसके अंदर ये शक पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा। वो जगह जगह जिंदगी में कहेगा कि मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। वो इनिशिएटिव नहीं ले सकेगा, वो दूसरों से पूछेगा, वो कहेगा जी आप बताएं मैं क्या करूं। वो हर वक्त दूसरों की तरफ देखता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वालिदैन ने वो सवाल पूछ पूछ के उसमें एक शक पैदा कर दिया और उस सेल्फ डाउट ने उसका इनिशिएटिव छीन लिया। तीसरी चीज जो देखी गई, जो वालिदैन लाशऊरी तौर पे, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस कल्चर में हम रहते हैं वहां पर वालिदैन के साथ गलती का वर्ड तो जोड़ा ही नहीं जा सकता, अदब करने वाला मकाम है। लेकिन हम आज वालिदैन बन के ये गलती ना करें। हम सब के सब जो इस वक्त फादर हैं, मदर हैं, खुदारा वो गलती ना करें और अपने घर के माहौल को बदलें। तीसरी जो चीज मैं बताना चाह रहा था, ऐसी ख्वाहिशें उनके सामने उसका इजहार करना जो बड़ी सेल्फिश किस्म की हैं। मसलन कई वालिदैन ऐसे हैं, जहालत में उनसे गलती होती है, वो कहते हैं कि काश तुम पैदा ही ना होते, काश मैं तुम्हें दुनिया में ना आने देता, काश तुम मर जाते, काश मैं तुम्हारा मुंह ना देखती। ये इंतहाई एक्सट्रीम किस्म के सख्त जुमले हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बीइंग एक कोच या काउंसलर या ट्रेनर, मेरी ज़िंदगी में अगर मैं 100 में से कहूँ आउट ऑफ 100, अगर वालिदैन अपने बच्चे को लेकर आए हैं तो 80% वालिदैन को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। 80%, यानी वालिदैन वो गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा गलत हो रहा होता है। वो बच्चे को लेकर आते हैं, देखें जी इसमें इनिशिएटिव नहीं है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये देखें जी बच्चा जो है वो इसमें सेल्फ हेट कितनी ज़्यादा है, वो खुद से कितनी नफरत करता है। मुझे फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये जो बच्चे के साथ मसाइल हैं, ये वालिदैन ने पैदा किए हैं, ये वालिदैन की गलती है जिसकी वजह से बच्चा ये कर रहा है। और मैं अक्सर बच्चे को फिर बोर्ड रूम में बिठा के वालिदैन के साथ एक मीटिंग करता हूँ और उन्हें कहता हूँ खुदा के लिए आप इस चीज़ को छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर निकल आएँ। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये बच्चा कितना हार्मफुल है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और इस सोसाइटी के लिए। एक अच्छा कामयाब शख्स सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होता है, वो सोसाइटी का बोझ उठा लेता है, वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। बल्कि बेहतरीन इंसान जो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन देखें, अगर एक बंदा दूसरों के लिए फ़ायदेमंद ही नहीं रहा बल्कि उल्टा नुकसानदेह हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा अपने लिए नुकसानदेह हो गया, तो इसका मतलब है उसकी फिर तरबियत ठीक नहीं हुई। और वो तरबियत में गलती क्या हुई, वालिदैन ये समझते हैं, औरतें ये समझती हैं हमने खाना पकाया, पूरा दिन हम खड़े रही, चूल्हे के आगे खड़े रही, ये देखो उठा के मैं थक गई हूँ, वो इससे मैयर करते हैं। अच्छा, वालिद कहता है मैं पूरा दिन काम पे रहा, मैंने पूरा दिन काम किया, कमाना कितना मुश्किल है, कोविड में हालात कितने अजीब हैं, मैंने नया कारोबार शुरू किया हुआ है, किसी को क्या पता मेरे साथ क्या बीत रही है। हम लोग अपने कामों से बच्चों को ये बताते और कहते हैं कि यही तरबियत थी। नहीं, वो जो घर का माहौल और फिजा आपने बनाई है, वो फिजा जो है उसकी वजह से बच्चे की तरबियत अच्छी या बुरी हो रही होती है। अगर वो फिजा अच्छी है, और मैं बड़े वसूख से आपको ये बात कह रहा हूँ, चंद दिन पहले हमारी जो एक पाकिस्तान की बेटी जिन्होंने मेरे ख्याल ACCA में टॉप किया था, ACCA में टॉप था, तो मैं टीवी प्रोग्राम उनके साथ कर रहा हूँ। उनके वालिद साहब ब्रिगेडियर रिटायर थे, किसी हवाले से उनका मेरा ताल्लुक भी निकला है, उनसे मेरी गपशप लगी, ब्रेक्स जब आती थी तो मैं उनसे गपशप लगाता था और मेरा ख्याल है हमारी टीम ने उसको रिकॉर्ड भी किया। आप वो इंटरव्यू ज़रूर सुनिए। मुझे इतनी खुशी हुई, उस बच्चे की कामयाबी में एक बड़ा रोल माँ बाप का था। उस बच्ची ने घर का माहौल अच्छा देखा था, उसने कह लीजिए कि माँ बाप के झगड़े नहीं देखे थे, उसने उस
اچھے ماحول کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی، ایک ٹھہراؤ، ایک اعتماد، ایک متانت نظر آ رہی تھی. اور میں آپ کو بڑے یقین سے پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے جس میں بھی یہ خوبیاں دیکھی ہیں، ٹھہراؤ، متانت، سمجھ کے فیصلہ کرنا، ویژنری ہونا، ایموشنلی کنٹرول ہونا، سچویشن کو ہینڈل کر لینا، کرائسس کو مینیج کر لینا، انیشیٹو لے لینا، تو میں کہتا ہوں اس کی تربیت کا کمال ہے، ماں باپ کا کمال ہے، جنہوں نے ایسی فضا دی، ایسا ماحول دیا کہ بچے میں یہ خوبیاں آ گئی. تیسری چیز جو میں بتا رہا تھا وہ تھا ایسی خواہشیں جو بڑی ہی کہہ لیجئے آپ کے گرد گھومتی ہیں، سیلف سینٹرڈ قسم کی ہیں، اور آپ ان خواہشوں کی وجہ سے اس بچے میں ہارم پیدا کر دیتے ہیں. اس کو سیلف ہارم کہہ لیجئے گا جی. یہ غلطی کی وجہ سے جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، تم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش تم ہمارے بچے نہ ہوتے، کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھتی، تو اس میں پھر ایک سیلف ہارم پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آپ کو اللہ نے رحمت دی ہے. بیٹا نعمت، رحمت بیٹی. نعمت اور رحمت اگر آپ کو ملے تو اللہ کے بندو اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. وہ نعمت اور رحمت ملنے کے بعد اگر آپ اس نعمت اور رحمت کو دھوپ میں کھڑا کر دیں، دھوپ میں کھڑا کرنا محاورہ ہے، یعنی آپ اس کو تکلیف دینی شروع کر دیں، اس کی شخصیت ڈیمیج کر دیں، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. نیکسٹ جو دیکھا گیا جی، چوتھی چیز، آپ اپنی اولاد کو اگر یہ کہیں کہ تم ایک بوجھ ہو، یو آر اے برڈن، یو آر اے پرابلم، اور یہ مڈ ایج پہ، مڈ ایج کرائسس میں بڑا کامن ہوتا ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف بڑی بیزی ہے. یہ میں نے ایسے گھروں میں بھی دیکھا جہاں میاں بیوی دونوں ہی کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ ڈائلاگ نہ چاہتے منہ سے نکلنے لگ پڑتا ہے کہ یار ایک اپنے کام پڑے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اتنی ہیں، ہمیں اور اپنی لائف کو بھی دیکھنا ہے، ایک ہمارا سکون بھی ہے، ایک ہماری لائف بھی ہے، اوپر سے تم آ گئے ہو ہماری زندگی میں. یہ برڈن محسوس کروانا کہ تم ہمارے پاس کیوں ہو، یا تم ایک برڈن ہو، یا تمہاری فیسیں ادا کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، تمہاری وجہ سے میری ہیلتھ ڈیمیج ہونے لگ پڑی ہے. یہ ایسے ڈائلاگ، ایسے جملے بولنا جس سے بچے کو محسوس ہو کہ وہ ایک برڈن ہے، وہ زندگی کا ایک بوجھ ہے جو ان کے گلے پڑ گیا. یاد رکھیے، جب بھی آپ ایک اسے بوجھ سمجھیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ تم ایک بوجھ ہو تو تمہاری وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ یہ چاہے گا کہ پھر میں آپ کی لائف میں نہ ہوں. کئی بچے ایسے والدین کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اس کو پال رہے ہوتے ہیں، ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اور بچے کو جوانی میں موقع ملتا ہے باہر جانے کا. میں نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں، بچہ باہر گیا واپس نہیں آتا، اور اگر اس کا ٹیسٹ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی شخصیت کو سمجھا جائے، تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے جملے اس کے بچپن میں ملیں گے کہ تم ایک بوجھ ہو، تمہاری وجہ سے ہماری لائف خراب ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر اگر میری ضرورت نہیں ہے، اب والدین یہاں اس ملک میں رہ کے اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا، اس کو ہم نے پالا بھی ہے، اس کی فیسیں بھی ادا کی ہیں، آج یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، مڑ کے اس لیے نہیں دیکھتا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے مائنڈ کو، اس کے ہارٹ کو، اس کی روح کو پوائزنڈ کیا اس جملوں سے، اس طرح کے ماحول سے کہ تم ایک برڈن ہو. اور جب بھی کسی کو آپ خود سوچیں نا، آپ کے پاس کچھ بھی ہے، کہیں بھی ہے، اور وہ بار بار محسوس کرواتا ہے کہ جی آپ ایک بوجھ ہیں، آپ کیا چاہیں گے؟ آپ نکل جائیں گے، آپ کہیں گے میری جان چھوڑ دو، آپ کہیں گے جی میں اس میں سے اسکپ ہو جاتا ہوں. اگر آپ کو بوجھ محسوس کروایا جائے تو آپ کہیں گے جی مجھے اتار دیں. یعنی ایون کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو بار بار کہے کہ یار تیرے ہونے کی وجہ کر کے بڑے تنگ بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے یار کہیں گاڑی روکو، میں رکشہ لے لیتا ہوں، میں کچھ چھوڑ لیتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، آپ برڈن نہ لو. تو جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے آپ برڈن ہیں، تو وہ پھر چاہیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جب بھی اس طرح کے ڈائلاگز بولے جاتے ہیں تو بچہ نشے کی طرف جاتا ہے. سوسائٹی میں اس وقت برائیاں اور ہارمز اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ کی میری جوانی میں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھے، لیکن اب اتنا آسانی سے یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بچہ وہ کسی نشئی کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ اسکیپسٹ بن جاتا ہے، وہ راہ فرار کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ میں گھر نہ جاؤں، کیونکہ گھر والوں کے لیے تو میں برڈن ہوں. تو خدا کے لیے یہ غلطی نہ کریں کہ آپ ان کو محسوس کروائیں کہ آپ ایک بوجھ ہیں. اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ان ہیلدی کمپیریزنز کرنا، اور یہ تو میں نے بھی فیس کی ہیں، یعنی یہ اتنا کامن پرابلم ہے. ان ہیلدی کمپیریزنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمہارا کزن دیکھو وہ آگے نکل گیا، یہ محلے کا لڑکا دیکھو یہ جو ہے جی چودھریوں کا بچہ آگے نکل گیا، یہ فلانا جو گھر ہے دیکھو یار اس نے BSc ڈبل میتھ فزکس کی ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. آپ ان ہیلدی کمپیریزنز جب کرتے ہیں،
اچھا कंपैरिजन ہوتا ہے किसी भी शख्स का, जो मैंने आपको क्लासेस में सिखाया, हेल्दी कंपैरिजन होता है अपने साथ. आज मैं कहां पर हूं, कल मैं कहां पर था, यानी पहले से मैं कितना बेहतर हूं. दिस इज अ हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी कंपैरिजन. लेकिन जब आप कहते हैं मैं यहां पर हूं और वो देखो आगे निकल गया, तो सर आपने बड़ा गलत काम किया. बच्चों को हेल्दी कंपैरिजन दें कि यार पहले तुम बेहतर होते थे, अब तुम क्यों नीचे जाने लग पड़े, तुम्हारा स्टडी का ग्राफ क्यों नीचे जा रहा है, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम तो बड़े हम्बल और बड़े कोऑपरेटिव थे, तुम तो बड़ा प्यार करने वाले इंसान थे, अब तुम्हें क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ ही दिया. तो जब भी आप बच्चों को हेल्दी कंपैरिजन देंगे, उनकी शख्सियत मजबूत होगी, वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, वो फितरती तौर पे कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट को फॉलो करेंगे. वो फितरती तौर पे वो जो हदीस रसूल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन कल जैसा ही है, यानी गुज़श्ता दिन, गुजरे हुए दिन जैसा है, जो इंप्रूव नहीं कर रहा. तो इंप्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी की अपने कल के साथ मुआज़ने के साथ जो कंपैरिजन है वो तो हेल्दी है. लेकिन जब आप बच्चों को बार बार कहते हैं कि दूसरा तुमसे बेहतर है, अब होता क्या है, इस तरह के जुमलों से इन्होंने देखा, साइकोलॉजी के जितने टेस्ट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा कि जब भी आप बच्चों को बार बार इस तरह के जुमले बोलते हैं कि तुमसे तो ये बेहतर है, तो उनमें जेलसी पैदा होती है, उनमें हेट पैदा होती है, उनके अंदर एक कीना पैदा होता है, उनका दिल करता है कि इनको हराना चाहिए, इनको हार जाना चाहिए. तो ये जो एक अनहेल्दी जज्बा है हसद का, ये उनमें ज्यादा होता है जिनको बचपन से अनहेल्दी कंपैरिजंस कहे गए होते हैं. फिर जनाबे वाला एक और चीज देखी गई, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अब्यूजिंग स्टेटमेंट्स देना. अच्छा, एक है जुमला कहना. अब्यूजिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने एक डिफाइन जुमला कह दिया कि ये है. अब तो फिर क्या हुआ जी, जब भी आप किसी बात को डिफाइन कह देते हैं फिर इंप्रूवमेंट नहीं होती. और उसकी मिसाल ले लीजिए कि तुम तो पैदाइशी नलायक हो, तुम तो हो ही डफर, या तुम में तो ये चीज है ही नहीं. ऐसी स्टेटमेंट बच्चे को कहने लग पड़ना. या अब देखिए कुदरत का निजाम कैसा है, अल्लाह गुनाहगार को भी कहता है कि तुम तौबा करो और वापस जिंदगी की तरफ आ जाओ. यानी अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं. जितनी अहादीस हैं और जितने वाक़यात, अगर तौबा का बाब आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कुदरत बंदे को कितने मौके देती है. 70 साल का कुफर है, अगर सच्चा कलमा पढ़ लिया है तो कुफर मिट जाता है और कलमे की वजह से बंदा मुसलमान हो जाता है, और सच्ची तौबा जो है वो रास्ता दे देती है. लेकिन इंसान को गुंजाइश नहीं देता, और खुदा न खास्ता अगर वालिदैन ही बच्चे को गुंजाइश ना दें और वो बिल्कुल फाइन एक स्टेटमेंट बना दें. मतलब मिसाल लीजिए, बड़े हाई प्रोफेशनल हैं, आप अपने हाई प्रोफेशनल के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने बच्चों पे पूरा करना चाहे नहीं कर सकते. बच्चे हैं, वो बड़े नहीं हुए, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है. तो आप जब अपने उन हाई स्टैंडर्ड्स और केपीआईज की वजह से घर में आके डिफाइन किस्म की स्टेटमेंट्स बच्चों को दें कि ये है ही नलायक, ये है ही बेवकूफ़, या ये कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसकी स्टीम लो हो जाएगी, लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाएगा. यानी आप समझ लें कि वो मर्सिडीज़ की गाड़ी है लाइफ, और हैंड ब्रेक उसकी खींच दिया आपने उसको अंदर से रोक दिया. उसके अंदर वो स्टेटमेंट जो है वो जाके अंदर लगी और वो अंदर से रुक गया कि नहीं जी कुछ नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा नहीं है, तरक्की नहीं हो सकती, ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता. क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो डिफाइन अब्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी हुई थी कि ये नहीं कर सकता. अब्यूजिंग स्टेटमेंट फुल स्टॉप होती है. जैसे एक जुमला बोला जाए तो फुल स्टॉप लग जाए, जुमला मुकम्मल हो जाता है. तो आप जब स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो फुल स्टॉप लग जाता है कि ये अब आगे नहीं बढ़ सकता, इससे आगे तरक्की नहीं कर सकता. ये नेक्स्ट पॉइंट है. ये गलती ये है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, मैं किसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा. एक तो ये इमोशनल किस्म की बात हम अक्सर कहते हैं यार, और ये कभी ना कभी हमें समझाना भी पड़ता है बच्चों को कि देखो लाइफ बड़ी महदूद है, इसमें आखिरकार हमें जाना होता है. इस पर भी कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग बच्चों की नहीं है कि बच्चे ट्रामा को, दुख को, तकलीफ़ को मैनेज कर सकें. हम चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें एक कुछ सेलिब्रिटी थी जो इंतकाल कर गए चंद दिन पहले. तो उनका एक नवासा जो है वो शदीद ड्रामा का शिकार था और इतना कुछ डिस्टर्ब था कि वो कह रहे थे कि नॉर्मल लाइफ से हट गया, और दुख मैनेज करना
یہ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے. ٹاپک سے تھوڑا آؤٹ ہو جائے گا, لیکن ہم بعض اوقات اس طرح کی جذباتی باتیں کہہ کے کہ میں نے مر جانا ہے اور میں نے تمہیں چھوڑ جانا ہے اور پھر تمہیں پتہ لگے گا میں کتنا امپورٹنٹ تھا اور تمہاری امی کتنی امپورٹنٹ تھی, یا میں نے تمہیں آخر کار چھوڑ جانا ہے اور میں تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گا. یاد رکھیے گا, اس طرح کا ایموشنل جملے, ایموشنل باتیں بار بار کہنے سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے, بچہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. لائف امید ہے, لائف کا مطلب ہے کل ہے. اگر ایک کل ہے تو لائف چل رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے, اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کب مر جانا ہے ہمیں نہیں پتا, شکر کرنا چاہیے نہیں پتا. اگر کسی کو یہ بھی پتا ہونا اس نے 20 سال بعد مر جانا ہے, وہ آج ہی مر جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کب جانا ہے. یہ ایک مہربانی کی شکل بھی ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم نے جانا ہے, خود یاد رکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم بار بار اس طرح کی نا امیدی کی باتیں کہیں کہ کل کچھ نہیں ہے, کل کو مر ہی جانا ہے, کل کو میں نے مر جانا ہے, اس طرح کی باتیں اگر آپ بچوں کو بار بار کہیں تو بچوں کا کل پہ بھروسہ اور کل پہ یقین ختم ہونے لگتا ہے. اور جب بھی کل پہ یقین نہیں ہوتا تو انسرٹینٹی آتی ہے, انسیکیورٹی آتی ہے, اور بچہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگ پڑتا ہے. اور وہ شدید ڈیمیج ہوتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ یہ ایموشنل ابیوز کا ورڈ اگر میں کہوں, ایموشنل ابیوز جن والدین نے کی ہوتی ہے ان کا بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے, اداسی کا شکار ہو جاتا ہے. بعض لوگ اپنے بچپن سے ہی اس ماحول کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں. وہ خوشحالی تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے باوجود اداس ہوتے ہیں, اور اس اداسی کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس طرح کے جملے کہے ہوتے ہیں. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹے وعدے کیے ہوتے ہیں. کئی والدین جھوٹے وعدے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جھوٹے وعدوں کا بچوں کی شخصیت پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے نمبر لے لو تو میں تمہیں لے کر دوں گا, موٹر سائیکل, کار یا گاڑی یا کچھ بھی سائیکل. ہم نہیں لے کے دیتے. ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھنی شروع کر دو پھر دیکھو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. ہم نہیں کرتے, وہ وعدہ پورا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کر دو تو ایک ٹرپ پکا ہے, ایک ٹور پکا ہے, میں تمہارے ساتھ فلانی جگہ پہ جاؤں گا, اور ایسا نہیں کرتے. جب آپ وعدہ پورا نہیں کرتے تو ذرا جملہ سن لیجئے گا, اس کا مطلب ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا. وعدہ پورا نہ کرنا تضییق ہے. وعدہ پورا نہ کرنا ایک کیا ہے جی, ایک مذاق ہے. کسی سے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا, ٹھیک ہے جی. تو آپ جب اپنے بچے سے وعدہ پورا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹ وہ اپنی نظروں سے گرتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے سے وعدہ پورا کیا جائے. اور کنکلوژن ہی میں دوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں گولی بندے کو مار دیتی ہے, گولی ایک دفعہ لگتی ہے اور بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, جب یہ 8 غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے کی ہوتی ہیں اور بار بار کی ہوتی ہیں, بندہ ایک دن نہیں مرتا, بندہ مرتے مرتے مرتا ہے, اور مرتے 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 ہوئے کئیوں کو ڈیمیج بھی کر دیتا ہے. ایسے کئی ہمارے پاس کیس ہیں, اے ڈی آر میں صلح کے سیکشن میں آتے ہیں جسٹس انوار صاحب کے پاس, جس میں میاں بیوی کے ریلیشن خراب ہونے کی وجہ ایک بندے کی پرسنالٹی کا پرابلم ہے. اس کی پرسنالٹی اس کے والدین نے ڈیمیج کی ہوئی ہے. میاں بیوی کے خراب ریلیشن میں ایک بڑی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. میاں بیوی کے خراب ریلیشن کی ایک بڑی وجہ, اور اس کی کاؤنسلنگ باقاعدہ ہم نے کاؤنسلنگ کا ونگ اس کا علیحدہ بلڈ کر دیا, جس میں جسٹس انوار صاحب ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس بندے کو یا اس بیوی کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, وہ جو گھر کا ماحول ملا ہوتا ہے اس میں یہ 8 غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, اور بندہ اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ڈیمیج پرسنالٹی کے ساتھ جب ریلیشن شپ میں آتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے کسی کو تیرنا نہیں آتا اور اس کو پانی میں پھینک دیں تو وہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, وہ چیخے گا, وہ دھاڑے مارے گا. بالکل اسی طرح اگر ایک بندہ اس کے ساتھ یہ 8 مسئلے ہیں اور وہ کل کو ریلیشن شپ کے تالاب میں پھینکا جائے تو سر میں کنفرم بتا رہا ہوں وہ ریلیشن شپ نہیں نبھا سکے گا, وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ ڈسٹرب کرے گا, وہ ایک خاص حد تک رشتوں کو لے کے چلے گا, وہ بڑے گہرے ریلیشن نہیں بنا سکے گا, وہ ایک مضبوط ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا, وہ اعتماد سے بھرے ہوئے ریلیشن شپ نہیں بنا سکے گا. اور اس کی وجہ یہی ہوگی یہ 8 غلطیاں اس کے ساتھ ہوئی ہیں. تو جس طرح گولی بندے کو مارتی ہے, یاد رکھیے گا الفاظ بھی بندے کو مارتے ہیں, الفاظ بھی بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں,
الفاظ بھی بندے کو ہٹ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک جو میں نے کاؤنسلنگ میں چیز دیکھی ہے کہ 8 غلطیاں والدین یہ کر رہے ہوں اور وہ ریئلائز کرنے کو تیار نہ ہوں. یعنی کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ شرمندہ نہیں ہو سکتے. شرمندگی بڑی نعمت ہے. شرمندگی یو ٹرن دیتی ہے. شرمندگی بندے کو کہتی ہے چل یار واپس آ جا, غلطی کی ہے, سوری کرتے ہیں, معذرت کرتے ہیں. اور ہم اگر یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ سے اپنے ریلیشن کو ٹھیک کر کے اور ان چیزوں پہ بڑے بہتر انداز میں معذرت بھی کرنی چاہیے کہ بیٹے یہ میرے سے غلطی ہو گئی, ایسا نہیں ہے, تم ایک شاندار انسان ہو. اور ایک بار نہیں کہنا چاہیے, کئی بار اسے یقین دلانا چاہیے کہ تم میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو, تم بڑے اہم ہو, یا تمہارے بغیر میں نہیں چل سکتا. یہ سب چیزوں کے الٹ کر لیجئے تو گرومنگ بن جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گرومنگ کے 180 اپوزٹ ہیں. سو یہ میں کہوں گا کہ یہ ساری آج کی بات چیت, اس سے ہمیں بھی ایک اصلاح کا موقع ملتا ہے, اور کچھ جو ہم پہ ڈیمیج آ گئے, ہم پہ اثرات پڑے, انہیں بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ غلطیاں جو غیر ارادی طور پہ ہمارے پیرنٹس سے ہوگی, وہ غلطیاں پھر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں, وہ خواب جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے دیکھے ہم نے پورے کر دیے, اور وہ خواب جو ہم پورے نہیں کر سکے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو پورے کرنے چاہیے. لیکن لائف کا یہ بھی انداز ہے کہ وہ غلطیاں جو آپ کے والدین سے ہوئیں تربیت میں, خدارا وہ غلطیاں اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں. وہ غلطیاں اپنے بچوں کو وہ فضا نہ بنائیں جس سے بچے کی شخصیت ڈیمیج ہو, جس سے بچے کی پرسنالٹی ایسی ڈیمیج ہو کہ وہ زندگی کے بوجھ کو خود برداشت نہ کر سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.